جاوید احمد غامدی صاحب نے ہی مفصل گفتگو کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دعوے ہیں ان کو تصوف سے جوڑ دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں بے شمار صوفیاء کرام ہیں جو اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر ان کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو، وہ ایسا کہتے ہیں۔ اب تو مذہب جو ہے وہ ایک بازار بن گیا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے عقائد کا، اپنے خیالات کا ڈھابہ لگا کے بیٹھا ہے۔ پاکستان میں ایک مذہبی اسکالر ہوتے ہیں، شاید اب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں امریکہ، اور وہاں انہوں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے، جاوید احمد غامدی۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کوئی بعد میں نبی آ بھی جائے تو، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ ابن العربی نے ایسا کہا ہے لہٰذا ہم اس کو حق مانتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے ہی قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان پر اتنی مفصل گفتگو کی ہے، اور اس طرح گفتگو کی ہے کہ جیسے وہ ان کے حمایتی ہوں، اور انہوں نے بظاہر یہ نہیں کہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جن جن نقاط پر گفتگو کی ہے ان نقاط پر انہوں نے اپنی تشریح بھی بیان کی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا وہ انہوں نے کیا ہے تو، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ چیز انہیں وہاں سے ملی، یہ چیز انہیں وہاں سے ملی۔ اسی طرح ایک جو گھناؤنی سازش کی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دعوے ہیں ان کو تصوف سے جوڑ دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں بے شمار صوفیاء کرام ہیں جو اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاں جو حالت جذب ہوتی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں ما اعظم شانی سبحانی یا انا الحق، تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں، انہوں نے تو صرف کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ بہت سارے صوفیاء کرام گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایسے صوفی تو بے شمار ہوئے ہیں جن کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اس سے یہ گمان ہوتا ہے جیسے یہ خود کو خدا کہہ رہے ہیں۔ ایسا تو ہوا ہے، لیکن آج تک ایک صوفی ایسا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ میں محمد ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور بھی بزرگ تھے، ابھی حال ہی میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی 20-22 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک شخص رہتے تھے محمد یوسف۔ ہم تو ان کے بارے میں اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں، جتنا کچھ پتہ چلا وہ سرکار کی بارگاہ سے پتہ چلا۔ ان کے جو ایک خاص معتمد تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا 1999 میں، وہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے۔ پھر جب میں پاکستان میں تھا، سرکار کی رہائش گاہ پر کوٹری شریف میں تھا، تو اس وقت بھی ان کے جو قریبی لوگ تھے وفد کی صورت میں آئے، تو سرکار نے مجھے بلوا کے یہ فرمایا کہ میری ملاقات سے پہلے تم ان سے ملاقات کر لو۔ تو پھر میں نے ان سے ملاقات کی، ان کی زبانی جو کچھ پتہ چلا اتنا ہی مجھے پتہ ہے، اور پھر سرکار نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ محمد یوسف، لاہور سے ان کا تعلق تھا۔ اچھا، اب انہوں نے ایک جملہ کہا جس جملے پر پاکستان میں جو ایک طبقہ ہے، خاص طور پر کراچی میں بڑا سرگرم ہے، وہ
ان کا آفس ہے عالمی مجلس ختم نبوت۔ یہ جو تنظیم ہے اس کا کام یہی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں جو کوئی صوفی ہے تو ان کو پکڑو، ان کے اوپر توہین رسالت اور توہین قرآن کا مقدمہ کرواؤ اور ان کو جیل بھجواؤ اور پھر مار دو ان کو۔ اس طرح تصوف کو ختم کرنے کی سازش یہ پاکستان سے شروع ہوئی۔ تو انہوں نے ایک جملہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہوں۔ اچھا، اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگ اردو زبان سے واقف نہیں ہیں، اور جو اردو زبان بولنے والے ہیں جس کا زیادہ تر طبقہ کراچی میں رہتا ہے، یہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی اردو زبان نہیں آتی۔ اب جو انہوں نے جملہ کہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہوں، وہ جملہ عام صوفی روز استعمال کرتا ہے، جس طرح سلسلہ قادریہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ہمیں اس کا مطلب کیا ہے۔ سلسلہ چشتیہ۔ اچھا، اب اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ڈرامہ جو آتا ہے پاکستانی، اس کے اندر ایپیسوڈز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلسلہ وار، یعنی یہ ہر ہفتے آئے گا، جو بار بار آئے اس کو کہیں گے سلسلہ وار۔ تو تسلسل بھی اسی خاندان سے ہے، سلسلے والے خاندان سے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نہیں کہتے ہیں نعتوں میں وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل ہی مدینہ ہے؟ تو اگر آپ کے اوپر بھی فتویٰ لگایا جائے، دیکھو یہ دو چھٹانک کا آدمی اپنے آپ کو مدینۃ المنورہ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نئی جو ہے توہین کا مقدمہ بنایا جائے، یہ مدینہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن چونکہ اس کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تو چل رہا ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، ایسے ہی بول رہا ہے، کوئی نہیں رہتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہوں، تو یہ جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جثہ مبارکہ کا۔ محمد یوسف صاحب کا یہ جملہ ہی نہیں ہے، اور جثہ مبارک بار بار ہر دور میں کسی نہ کسی عاشق رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر توہین رسالت لگائی، اندر کر دیا تو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو جیل میں ہی مار دیا۔ کتنی دلدوز بات ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ میں تسلسل ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو پھر آپ حیات النبی کے تو قائل ہوں گے نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو ان کا جثہ مختلف ہستیوں کے وجود میں آ کے رہتا ہے، اس پر انکار کیسا؟ اب جاوید احمد غامدی صاحب جیسے جو اسکالر ہیں، ان کو علم روحانیت سے، تصوف سے کوئی واقفیت نہیں، بجز اس کے کہ چند کتابیں جو انہوں نے پڑھی ہیں تو وہ کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ بس نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، نہ لکھنے والے کے کچھ پلے پڑا کیا لکھا تھا انہوں نے، نہ ہم پڑھ کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عجیب و غریب باتیں لکھی ہوتی ہیں صوفیوں کی کتاب میں، انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمی کو غصہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو نکالتا ہے وہ، اسی طرح جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا تو وہ شاعری کے ذریعے اس محبت کی بھڑاس کو نکالتا ہے یا پھر وہ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی صوفیوں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے، مذہبی اسکالر ایسا نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا ہو،
جو تصوف کے بارے میں آگاہی نہ رکھتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو تھے، جن کا انتقال ہو گیا 10 سال پہلے، وہ بھی، ان کا بھی بڑا گہرا اور بڑا وسیع مطالعہ تھا صوفیاء کرام کے بارے میں۔ تو میری نظر میں آپ کا یہ اقرار کہ تصوف کا میں قائل ہوں اس وقت سچا ہوگا جب آپ نے خود بھی تصوف اختیار کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اگر آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی تصوف ٹھیک ہے، صوفیاء کرام ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن آپ خود تصوف اختیار نہ کریں، تو پھر ہم یہی سمجھیں گے نا کہ ایک عالم کے طور پر، ایک اسکالر کے طور پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو حوالہ دینے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صوفیاء کرام کیا ہوتے ہیں، آپ نے وہ کتابیں پڑھنی تاکہ آپ اپنی گفتگو کو مرقع اور مسجع بنا سکیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو صوفیاء کرام سے جوڑ دیا ہے۔ کسی صوفی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں ظلی نبی ہوں۔ ظل جو ہے عربی زبان میں شیڈو کو کہتے ہیں، سایہ۔ جس طرح وہ پرانے وقتوں میں ہندوستان میں جب مسلمان بادشاہت قائم تھی تو بادشاہ کا لقب ایک ہوتا تھا ظل الہی، یعنی اللہ کا سایہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ظلی نبی ہوں، نبی کا سایہ ہوں، اور کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ یہ تو صوفیاء کرام بھی کہتے آئے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، کسی صوفی نے نہیں کہا کہ میں ظلی نبی ہوں، کسی صوفی نے نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں یا میں نبی ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ جھوٹا الزام، یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ تو اب جو میری نظر میں، میرے فہم اور ادراک میں جو نقشہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ پاکستان میں مذہبی اسکالرز کا ایسا ہے کہ جو قادیانی ازم کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ راہ ہموار کرنا کیا ہوتا ہے کہ جن جن نقاط پر لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے، آہستہ آہستہ ان نقاط پر گفتگو کر کے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ یہ کوئی تو بڑی بات نہیں ہے، صوفیوں نے بھی یہ کیا ہے، اس نے بھی یہ کیا ہے، اس نے بھی یہ کیا ہے، آپ صرف انہی کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آہستہ 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 لوگوں کے ذہن سے وہ شدت نکل جائے اور ان کو کافر ماننا چھوڑ دیں، یا پھر کم سے کم یہ ہو کہ وہ کافر ہیں تو یہ صوفی بھی کافر ہیں، ان کو بھی نکالو۔ یہ ایک سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.